बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर कॉरिडोर में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ बिस्मा खान। आज की जो होस्ट हैं वो आज शो में नहीं आ सकी हैं किसी ज़ाती मसरूफियत के बिना पर, तो आज के लिए मैं ये होस्ट करूँगी शो। स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं गुले नौखेज़ अख्तर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ ही साथ सीनियर तर्जकार हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अबू बकर साहब, बहुत शुक्रिया साहब आपके वक्त का भी। तो नाज़रीन, आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो ख्वाहिश थी कि उन्हें सीटें मिल जाएंगी मखसूस, वो नहीं मिल सकी हैं। काफ़ी हैपनिंग भरा था आज का दिन, और कौमी असम्बली में इजलास हुआ, भरपूर एहतजाज हुआ। साथ ही साथ शहबाज शरीफ जो हैं वो 24वें वज़ीर आज़म बन चुके हैं। इन तमाम तर सिचुएशंस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक और मुतनाज़ा फैसला सुना दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की बजाय उन्हें रेवड़ियों की तरह हुकूमती इत्तेहादी जमातों में बांटने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन के 22 सिफात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा गया, ये फैसला आइन के आर्टिकल 53 की शिक नंबर 6 के मुताबिक किया जा रहा है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 का हवाला भी दिया गया है। फैसले से एक रुकन ने इख्तलाफ किया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त जमा करवाने में 2 दिन की तोसी की थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात से कबल खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी जो लाजमी थी। ये भी कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने इंतखाबी निशान के बावजूद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। दूसरी जानिब ये मखसूस नशिस्तें खाली भी नहीं रहेंगी। ये नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के तरीके से सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI को देने की दरख्वास्त मंजूर करती है। मेंबर पंजाब बाबर भरवाना ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए लिखा कि मौजिज़ मेंबरान के साथ इस हद तक इत्तफाक करता हूँ कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अलॉट नहीं की जा सकती। मखसूस नशिस्तें आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम तक खाली रखनी चाहिए। इख्तलाफी फैसले में कहा गया कि मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर बाकी जमातों को नशिस्तों की तकसीम पर इख्तलाफ है। आइन वाज़े है कि सियासी जमातों को जनरल नशिस्तों की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएंगी। दूसरी जानिब PTI ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। तो नाज़रीन, ये पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। सबसे पहले नौखेज़ साहब आपकी जानिब रुख करना चाहूँगी। तो आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कौमी और सूबाई असम्बली की टोटल 77 मखसूस नशिस्तें जो थीं वो जो हैं अब उनको नहीं मिली हैं, और जिसमें से 23 ख़वातीन और अक़लियतों की थी, जबकि 2 सिंध असम्बली की भी थी, और साथ ही साथ 24 जो थी नशिस्तें अक़लियती और ख़वातीन की मिलाकर पंजाब असम्बली में थी। तो आप क्या समझते हैं नौखेज़ साहब कि अब जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं, कहाँ पर मौजूद है ऑप्शंस? बिस्मा बहुत शुक्रिया आपका ऑप्शंस तो PTI के पास पहले मौजूद थे। अगर वो चाहते और उनके वकील इस तरफ तवज्जो देते तो ये नौबत ना आती। ये अगर चले जाते जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद में तो इनकी सारी सीटें भी बच जाती और इज़्ज़त सादात भी रह जाती। अब प्रॉब्लम ये है कि सुन्नी, ये एक फ़ैसला होता है आइनी फ़ैसला, आप पार्लियामेंट में उसको आइनी तरमीम के ज़रिए तब्दील करवाते हैं या उसमें आप राय देते हैं। एक फ़ैसला होता है कानूनी। तो कानूनी फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल चूँकि इलेक्शन में शामिल ही नहीं हुई तो वो एक पार्लिमानी पार्टी शुमार नहीं होती, और उनको नशिस्तों का मामला भी आपने उनके ख़त से आपको पता है जैसे हो चुका। अब सूरत हाल ये है कि इसको अखलाकी मामला साबित करके और एक बिला वजह की अपने हवाले से हमदर्दी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वरना अदरवाइज़ ये सारा मामला कानूनी है, और कानूनी लिहाज से जो नशिस्तें उनके पास नहीं रहेंगी वो लाजमन उन जमातों में, जो पार्लिमानी जमातें हैं जो जीत कर आई हुई हैं, उनमें वो तकसीम होंगी। और इस लिहाज से एक और बड़ी अहम बात है कि अगर ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का जब KP असम्बली पे अप्लाई होगा, वहाँ सूरत हाल कुछ और ही हो जाएगी, क्योंकि वहाँ भी जो मेंबरान हैं इनके वो बहरहाल वो आज़ाद हैसियत में शुमार होंगे। और ये आज़ाद मेंबरान, आज के फ़ैसले ने एक और चीज़ क्लियर कर दी कि ये मेंबरान आज़ाद शुमार होंगे, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान नहीं शुमार होंगे, और ये किसी भी मौके पे, इसका मतलब है ये अपना हक़ राय दही किसी भी पार्टी के पलड़े में अपना वज़न डाल सकते हैं। और अगर ये सिलसिला हुआ तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आगे चलकर मफादात की इस जंग में, सियासत तो है ही मफादात के लिए, इस जंग में कोई पार्टी अगर इनको हायर कर लेती है अपने किसी ख़ास वोटिंग सेशन के लिए, तो उस वक्त क्या साख रह जाएगी पीछे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की या PTI की।
बिल्कुल नोखेर साहब, साथ ही रहेगा अहमद अबू बकर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनके भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अहमद अबू बकर साहब, बताइएगा कि अब जब ये सिचुएशन डेवलप हो गई है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास सीटें मौजूद नहीं हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या वो अदालती फोरम से रुजू कर सकते हैं? देखिए बिस्मा, लाजमी तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अब जो अगला आइनी फोरम है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। ज़ाहिर है वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे। जिस तरह से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो भी चैलेंज हुआ था, और फिर बाद में उसमें भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला था, लेकिन उनके पास ये फोरम तो मौजूद है और वो उसमें जाएंगे। चूँकि ये फैसला जो है इसकी जो कानूनी बुनियादें आप कह लें, आइनी तौर पर भी कह लें, बहुत कमज़ोर हैं और बहुत मैलाफाइडी भी आप कह लें। और इसमें जो प्रेसिडेंट है माजी के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने फैसले, उनकी निगेशन है। केपी का जो फैसला 2019 का जो कहा जाता है 23 अक्टूबर का, उसकी भी इसमें निगेशन है। बाप पार्टी के लोगों की लिस्ट जो है वो जमा नहीं थी, उसके बावजूद उनको एक मखसूस नशिस्त दी गई थी। ये फैसला अगर आप पढ़ें तो इसमें पार्लिमानी जमात के हवाले से कोई बहस नहीं है, कोई बात नहीं की गई, बल्कि इसमें कहा गया है कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों की जो लिस्ट थी वो जमा नहीं थी, तो वो तो माजी का पहले प्रेसिडेंट मौजूद है केपी में, वो भी मौजूद नहीं थी, फिर भी सीटें अवार्ड की गई। और फिर 2018 में जब अक़लियती नशस्तों के हवाले से तहरीक इंसाफ की पंजाब में लिस्टें जमा नहीं थी, तो दोबारा से शेड्यूल कॉल किया गया था और उसमें उनसे दोबारा दरख्वास्त ली गई थी और उनको अकामोडेट किया गया था। और हाल ही में सिंध में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसमें भी जो मुख्तलिफ पैनल्स और पार्टियाँ हैं उनकी जब लिस्टें जमा नहीं थी तो वो भी दोबारा से ली गई हैं। तो इसमें जो रूल्स हैं या जो प्रैक्टिस कह लें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो बहुत वाज़े है। लेकिन इसमें आप एक ख़ास फ्रेम ऑफ रेफरेंस और माइंड में रख कर देखें, इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का असल मुकदमा ही यही है कि इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसमें इंट्रा पार्टी के जो इलेक्शन है उसकी कंप्लाइंस सही तरह से तहरीक इंसाफ ने नहीं की, तो उस पर उनका बल्ले का इंतखाबी निशान लिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट, ये पेशावर हाई कोर्ट में इस पर स्टे मिला, उसके खिलाफ भी फिर इलेक्शन कमीशन भागा वहाँ गया, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में फिर 13 जनवरी का जो फैसला था जिसमें इलेक्शन कमीशन की इस पोजीशन को अपहेल्ड किया गया, ये सारा 13 जनवरी का जो फैसला है उसका अब तक का ये फॉल आउट आप कह लें। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अपने इलेक्शन एक्ट के आइन से, उसकी अमलदारी से या उसकी कंप्लाइंस करने पर इतनी दिलचस्पी है कि अभी तक इलेक्शन के जो नताइज हैं जो कि पाबंद है इलेक्शन एक्ट 2017 में, अभी तक फॉर्म 45 जो है अपनी वेबसाइट पर उसने अपलोड नहीं किए, और जिसका लामुहाला ये नतीजा है, जो सिचुएशन हमारे सामने है कि मुल्क में एक डिबेट है कि फॉर्म 45 जो है, कुछ लोग कहते हैं ये जाली है, कुछ अरकान कहते हैं कि हमारे पास मौजूद है, और कुछ जीतने वाले अरकान कहते हैं कि हमारे पास मौजूद है, हम इन्हें क्यों शो करें, किसी लीगल फोरम के ऊपर करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि जो कंप्लाइंस 2017 के इलेक्शन एक्ट की उसने खुद करनी है, उस पर खुद कितना अमल किया है, और तहरीक इंसाफ के पीछे जिस तरह से वो भागा फिर रहा है, ये मेरा ख्याल है जेब नहीं देता एक ऐसी इलेक्शन कराने की जो वॉचडॉग आईनी तौर पर जिसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। मेरा ख्याल है इस फैसले से ओवरऑल उसका अपना वकार डिसग्रेस हुआ है। आइन की हम बात करें तो आइन का आर्टिकल 51 तो यही कहता है कि इस हिसाब से मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जितनी उनकी बनती हो, तो क्या कबाहत है उनको उनकी सीटें देने में, या नहीं बिस्मा, उसमें कबाहत है। आइन का जो आर्टिकल 51 है उसका सब आर्टिकल डी जो है उसको जब आप पढ़ेंगी तो उसमें है कि जो पार्टी सीटें जीत कर आएगी, ये ज़हन में रखिएगा। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक भी सीट जीत कर नहीं आई, जब उन्होंने इंतखाब ही नहीं लड़ा तो वो जीत कर तो नहीं ना आए। जो पार्टी जीत कर आएगी उसको ये नशिस्तें मिलेंगी, और ये पार्टी चूंकि जीत कर नहीं है, जैसे अबू बकर साहब ने अभी कहा कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, मुझे लगता है वो पार्टी हाथ धोए बगैर अपने पीछे पड़ी हुई है। इलेक्शन होते हैं तो जानबूझ के उसमें ऐसा फ्लॉ रखा जाता है कि उनकी पार्टी के अपने ही लोग उठ के उस पर एतराज कर देते हैं। नौखेर साहब, बैरिस्टर अली जफर ने भी कहा है आज के इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो गैर आईनी है और हम गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे, मुतालबा कर रहे हैं। वो उनका चलाएं, बिल्कुल उनका हक है, अगर वो करना चाहते हैं तो करें, बाकी इसमें जान है या नहीं ये तो बात की बात है। लेकिन आज बड़ा कमाल काम हुआ बिस्मा के इलेक्शन कमीशन में बैरिस्टर अली जफर साहब को उन्होंने कहा कि जी ये जो अभी अबू बकर साहब ने मिसाल दी
2019 کے 2019 وہ کے پی کے فیصلے کی، وہ باپ پارٹی کے، انہوں نے کہا اگر یہ پریسیڈنٹ ہے تو آپ پیش کریں. اچھا، علی ظفر صاحب جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ علی ظفر صاحب وہ نہیں پیش کر سکے. تو وہ حوالہ جو انہوں نے دیا وہ آج میں دیکھ رہا تھا، ہمارے بہت سے دوست جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ واٹس ایپ گروپس میں شیئر کر رہے تھے کہ اصل فیصلہ الیکشن کمیشن نے باپ پارٹی کے حوالے سے یہ دیا ہوا ہے. مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ فیصلہ واٹس ایپ گروپوں میں ہے لیکن وہ فیصلہ علی ظفر صاحب تک نہیں پہنچا. صاحب میں اس میں ایک چھوٹی سی عرض ہے، بات یہ ہے مرک صاحب ذرا آپ کی بات بھی ہمیں جوائن کیا ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر کیا سمجھتے ہیں سنی اتحاد کونسل جو ہے اب آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آج کا جو فیصلہ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آج کا فیصلہ، میں نے تو جب یہ ہیئرنگ چل رہی تھی تو آئی واز پازیٹیو، لیکن میں نے کہا تھا کہ ہوپ اگینسٹ دا ہوپ ہے، چونکہ گزشتہ 2 سال سے جو کچھ الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہم تو یہی چیز تقریباً ایکسپیکٹ کر رہے تھے. باقی جہاں تک یہ ہے کہ اس کے اوپر حکمت عملی کیا ہوگی وہ علی ظفر صاحب بھی بتا چکے ہیں. میں چونکہ سفر میں تھا 9-10 ماہ کے بعد اب واپس جا رہا تھا فیصلہ آباد، تو ابھی راستے سے دوبارہ واپس ہو گئے ہوں اور اسلام آباد آ رہا ہوں. ہم انشاءاللہ اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ عدالت سے انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. اچھا سر یہ بتائیے کہ آج اس فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو علی ظفر صاحب نے ایک قانونی نظیر پیش کی تھی کہ کے پی میں 2019 میں بغیر مخصوص نشستوں کی لسٹ دیے ان کو ایک سیٹ ایوارڈ کی گئی تھی. جب علی ظفر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ اس کا پریسیڈنٹ پیش کریں تو شاید وہ نہیں کر سکے. اس کی آپ تصدیق کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں؟ ایسا کچھ ہوا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ پریسیڈنٹ آلریڈی وہاں پر موجود ہے. ہمارے پاس وہ جو الاٹ کیا گیا تھا فیصلہ اس کی کاپی بھی موجود تھی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ عدالت میں کاپی اس کی اٹیسٹڈ جمع کروانی ہوتی ہے. اور سیکنڈلی وہ چونکہ الیکشن کمیشن کے اپنے ریکارڈ میں بھی موجود تھا تو وہ وہاں سے الیکشن کمیشن نے بھی نکلوانے کی بات کی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ وہاں سے بھی وہ نکلوا لیا جائے گا. اور دوسرا وہ صرف کے پی کے ایک فیصلہ نہیں ہے میرا بھائی، وہ پنجاب کا بھی ایک فیصلہ ہے اقلیتوں کی نشستوں کے حوالہ سے جو پی ٹی آئی نے 2018 میں لسٹ جمع نہیں کروائی تھی اور وقت گزرنے کے بعد الیکشنز کے بعد پی ٹی آئی کی ریکویسٹ کے اوپر ری شیڈیولنگ کر کے دوبارہ شیڈیول جاری کیا گیا تھا. نامینیشن پیپرز فائل کروائے گئے تھے، سکروٹنائز ہوا تھا اور اس کے بعد اقلیتوں کی نشستیں الاٹ ہوئی تھیں. صاحبزادہ صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں آپ کو ٹیسٹڈ کاپیز جمع کرانی تھی، تو فیصلہ سنانے کی الیکشن کمیشن کو آج کیا جلدی تھی؟ وہ آپ کو یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ کل تک اٹیسٹڈ کاپیز جمع کرا دیں. سر یہی چیز ہے نا، میں تو وہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا سے 4-5 دن پہلے وہ 206 والے ایک خط کا ہمارا تذکرہ الیکشن کمیشن کے ذرائع نے کر دیا. جب وہاں پر الیکشن کمیشن صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تو علی ظفر صاحب نے ان سے کہا جی کہ آپ خط دکھائیں ہمیں. 2 مرتبہ ان سے خط مانگا گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کو دکھا دیں گے. پھر اس کے بعد جو ہمارے کونسل کے اور جماعت کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں وہ جو کہ بیرسٹر ہیں سید جواد حسن صاحب، انہوں نے جب وہاں پر اسسٹ کرنا چاہا تو چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ان کو اسسٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بات بھی سنی نہیں جاتی، ہم سے جو چیز ہے وہ لی بھی نہیں جاتی اور جو وہ چیز خود ازیوم کیے بیٹھے ہیں وہ ہمیں پرووائڈ بھی نہیں کی جاتی اور اس کے بعد وہ خود بخود فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں. تو اگر تو انہوں نے یہ چیز اس فیصلے کے اندر تذکرہ کیا ہے تو پھر وہ جناب کورٹ آف لاء میں جا کے تو ہم وہ فیصلہ نظیر وہاں پہ پیش کر دیں گے اور انشاءاللہ فیصلہ وہاں سے ہمارے حق میں ہو جائے گا. لیکن سر یہ جو فیصلہ ہے، جو پریزیڈنٹ ہے جو فیصلہ ہے وہ تو مطلب واٹس ایپ گروپوں میں ہے، وہ تو ہم اگر تو وہ صحیح ہے تو وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں. سر وہ واٹس ایپ گروپوں میں ہے، وہ الیکشن کمیشن کے اپنے ریکارڈ کے اندر فیصلہ محفوظ ہے جناب اور اس بات کی تصدیق انہوں نے کی ہے کہ ہمارے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے اندر یہ موجود ہے. تو حامد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ بابا اس حوالے سے جو ہے عدالتی فورم جائیں گے اور ایک صورت اس میں یہ بھی بن سکتی ہے کہ آپ بانی پی ٹی آئی کی رائے بھی لے سکتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ کس کی رائے لے سکتے ہیں ہم؟ بانی پی ٹی آئی کی رائے بھی لی جائے گی اس تمام سچویشن میں یا آپ لوگ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ اس اب جو ہے عدالتی فورم میں جانا ہے؟ نہیں، ہم عدالتی فورم میں ہی جائیں گے. وہ چیزیں ہمارے پاس ڈیسائیڈڈ ہیں. ہم چونکہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جب فیصلہ ڈیلے ہونا شروع ہوا تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا چیز کی جا رہی ہے، اس وجہ سے ہم اس کی تیاری پہلے کیے بیٹھے تھے. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، اس فیصلے سے 3 میجر امپیکٹس آئیں گے. پہلا امپیکٹ یہ آئے گا کہ قومی اسمبلی میں 2/3 میجورٹی ہو جائے گی حکمران اتحاد کی، جو کہ انہیں دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان مخصوص سیٹوں کے ذریعے.
سینٹ کے اندر ہم جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتے اگر یہ مخصوص سیٹیں ہمیں ملتی، لیکن اس کے فیصلے سے ہماری 7 سیٹیں کم کر کے اب قائد ایوان حکومتی اتحادی پارٹی کو دے دیا جائے گا، ہمیں نہیں دیا جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اس سے پریزیڈنشل الیکشنز کے اندر چونکہ متناسب نمائندگی کی بنیاد کے اوپر ووٹس ڈلتے ہیں اور وہ بھی از ٹو کلوز ٹو کال کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے، تو یہ ایک سموتھ سیلنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے زرداری صاحب کو۔ تو بیسیکلی اس فیصلے کو آپ ان ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ نہ جوڑیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آنے والے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر اس فیصلے کے کتنے سیریس ریپرکشنز آئیں گے آپ کے سینٹ کے اندر، آپ کی قومی اسمبلی کے اندر اور آپ کے پریزیڈنشل الیکشن کے اندر۔ اچھا سر، یہ بتا دیں کہ یہ جو منظر نامہ آپ نے کھینچا ہے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، یہ تو آپ درست بات بتا رہے ہیں، تو سسٹم کا جو رویہ ہے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ وہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو اب آپ پارلیمنٹ کے اندر اس کو چیلنج کرتے رہیں گے ظاہر ہے، اور روڈز پہ بھی آئیں گے، قانونی فورم تو اپنی جگہ پر موجود رہیں گے، عدالتیں بھی۔ میرا بھائی ہم نے تو 1 اسٹیپ ہیڈ جاتے ہوئے اور ہم نے ایک پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے تمام تر تحفظات کے باوجود اور ریگنگ کے باوجود، الیکشن ریزلٹس کے تحفظات کے باوجود پارلیمنٹ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پارلیمنٹ کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، اب جن سیٹوں پر ریگنگ کی گئی ہے ان سیٹوں کو ہم عدالتی فورم کے اوپر چیلنج کر کے اپنی وہ سیٹس واپس لیں گے۔ لیکن ہمارے اس فیصلے کو شاید ہماری کمزوری سمجھا گیا، ہم سے اب ری کاؤنٹنگ کروا کے سیٹیں واپس چھینی جا رہی ہیں، کینڈیڈیٹ وہاں قومی اسمبلی میں حلف اٹھا رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے ری کاؤنٹنگ میں اس کی غیر موجودگی میں فیصلہ اس کے خلاف سنا دیا جاتا ہے اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو جتوا دیا جاتا ہے۔ اب مخصوص سیٹیں بھی لے لی گئیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ رویے میں مزید ترشی لے کے آئیں گی، مزید تلخی لے کر آئیں گی، اور میں آپ کو گارنٹی کر دوں کہ اگر ہماری سائڈ سے کچھ سینس پریویل کرنے کی کوشش کر رہی تھی یا کچھ لوگ ایسے تھے سیزنڈ پولیٹیشینز جو یہ کہتے تھے کہ شاید 4 دن کے پروٹیسٹ کے بعد وہ پروٹیسٹ میں تھوڑی نرمی ہونی چاہیے، وہ اب چانس بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ لڑائی پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوگی، باہر بھی ہوگی، اور یہ بھی میں آپ کو آج گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد ہمارا تو اعتماد بالکل ختم ہو گیا۔ پارلیمنٹ میں تو آپ کافی اسٹرانگلی آلریڈی جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر ہی رہے ہیں۔ یہ پروٹیسٹ از جسٹ اے بگننگ۔ ابھی آپ آگے آگے دیکھیے گا کہ اگر یہ اسی طریقے سے انہوں نے ہمارا گلا گھونٹنا ہے، ہمیں دیوار کے ساتھ لگانا ہے، ہمارا اخلاقی جمہوری آئینی حق واپس لینا ہے، تو اب پروٹیسٹ کی شدت میں اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں شکست ہوئی حکومت کو پارلیمنٹ میں خود اس وقت سیشن میں موجود تھا، جس وقت حکومت نے آج کورم کی نشاندہی کی، ڈپٹی اسپیکر صاحب بغیر کاؤنٹنگ کے اجلاس جمعے تک ملتوی کر دیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ڈیموکریٹک نارمز کے اندر حکومت کس جگہ پر کورم کی نشاندہی کرتی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ حکومت اجلاس سے بھاگنا چاہ رہی تھی اور ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کاؤنٹنگ کروانا بھی پسند نہیں فرمایا، اور یہ پہلی شکست ہے اور یہ میجر شکست ہے کہ آج جمہوری روایات کے منافی ہمیشہ اپوزیشن کورم کی نشاندہی کی ہے، لیکن آج حکومت نے خود ہی نشاندہی کر کے پھر اجلاس ملتوی کروا لیا۔ ٹھیک ہے حامد رضا صاحب، بہت شکریہ، اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے۔ تو ناظرین، سچویشن آپ دیکھ ہی رہے ہیں، دونوں جانب سے پروٹیسٹ تو کیا جا ہی رہا ہے، اور ساتھ ساتھ نوخیر صاحب آپ کی جانب رخ کرنا چاہوں گی کہ اب جو ہے الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو الاٹ کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے، تو انہیں الاٹ کرنی ہے نا، جو باقی پارٹیاں بچی ہوئی ہیں، جو پارلیمانی پارٹیاں جو جیت کے آئی ہوئی ہیں۔ لیکن ایسا پہلی دفعہ ہی ہوگا کہ کسی بھی ملک کی تاریخ میں، ہمارے ملک کی تاریخ میں جو ہے وہ پہلی بار کسی پارٹی کو جو ہے اس طرح سے جو سیٹیں نہیں ملی ہیں وہ باقی پارٹیز میں ڈیوائڈ ہو جائیں گی۔ کس پارٹی کو نہیں ملی ہیں بتائیں؟ جس پارٹی کو آپ کہہ رہی ہیں وہ تو بطور پارٹی تو نہیں نا وہ آئی، وہ تو آزاد اراکین آئے ہیں۔ آزاد اراکین ایک پارٹی میں شامل ہونا چاہ رہے تھے، وہ ایک ایسی پارٹی میں شامل ہو گئے جو پارٹی جیتی ہوئی۔ میرا سر سوال ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو وہ سیٹیں جیت کے نہیں آئیں، ان کا جو ایک وننگ نمبر ہے اس کے اگینسٹ ان کو سیٹیں الاٹ ہو چکی ہیں، تو آپ کس پرپورشن کے تحت، کس آئین اور دستور کے تحت ان جماعتوں کو اور سیٹیں بھی ایوارڈ کر دیں گے؟ میں بتاتا ہوں آپ دوسرے مخالف فریق کی مخالف فریق نے یہ سیٹیں الاٹ ہونی ہی ہوتی ہیں، سیٹوں کی ایک تعداد ہوتی ہے۔ وہ جب اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس وقت یہ سمجھا جائے گا کہ وہ جو 4 یا 5 جماعتیں جیت کر آئی ہوئی ہیں وہی جیتی ہوئی ہیں، یہ سیٹیں ان میں تقسیم ہوں گی۔ نہیں، یہ کیسے تصور کر لیں گے؟ نہیں، تصور اس لیے کہ کیونکہ ایک پارٹی تو باہر ہو گئی، الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا، تو اب یہی تصور ہوگا کہ وہ 4-5 جو جماعتیں ہیں یہ انہی میں تقسیم ہوں گی، سادہ سا فارمولہ ہے۔
نہیں دیکھیں نا اس میں جو انٹینشنز ہیں نقیب صاحب وہ تو بہت کلیئر ہیں. کیسے کہ یہ فیصلہ جس طرح اس کو ڈیلیئنگ کا شکار کیا گیا کہ ملک میں سب سے بڑی اسمبلی جو ہے قومی اسمبلی اس میں سب سے بڑے اعلیٰ عہدیدار کو چناؤ ہو رہا ہے. آپ وہ الیکشن بھی ہو گیا, اس کے بعد ان فیصلوں کو آپ ایوارڈ کر رہے ہیں. آپ اس کو پہلے کر دیتے تاکہ یہ جو بات ہے نا کہ 5 سال کے لیے یا 4 سال کے لیے ایوان خالی 5 سال کے لیے کیسے پڑا رہے نا کہ اگر الاٹ نہ کی جائے تو ہاؤس کا آپ نے ہاؤس بلا لیا, انکمپلیٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی تھی. صدر مملکت نے اس میں اپنا اختلافی نوٹ بھی جاری کیا, اس کے باوجود تحفظات کے ساتھ اسمبلی کا اجلاس ہو گیا اور سب لوگوں نے حلف اٹھا لیا. اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ان سیٹوں کی غیر موجودگی میں ہو گیا. جو رولز آف بزنس ہے یا ہاؤس کا بزنس ہے وہ بھی چل پڑا ان مخصوص نشستوں کے بغیر جو سنی اتحاد کونسل کو ملنی تھی. پھر سب سے بڑی بات کہ قائد ایوان کا انتخاب ہو گیا ہے, تو یہ کوئی پارلیمانی طور پر کوئی آسمان تو نہیں گر پڑا نا پارلیمنٹ کے اوپر. تو آپ اس کو چلنے دیں اسی طرح سے, تاکہ کم از کم جو ایک بات سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا. الیکشن کمیشن نے پہلے ہی جو بدنامی کما رکھی ہے اس میں کم از کم اس طرح کا غیر دانشمندانہ فیصلہ کر کے آپ کا ہے غصہ, سارا بلیم آپ اپنے اوپر لے رہے ہیں. آپ کا ہے ابو بکر صاحب غصہ, کوئی سمجھانے والا نہیں ہے سر. اب میں بتاؤں, اب مجھے بھی بول لینے دینا, لیکن پہلے اجازت آپ کی لینی نہیں, پڑے گی. بولے سر. اب اس میں بات یہ ہے جو ابو بکر صاحب نے بات کی کہ جی ایوان میں اگر مخصوص نشستیں نہیں ملی تھیں اور ایوان کا اجلاس ہو گیا, ایوان میں اگر صدر نے بھی کہا تھا کہ ابھی اجلاس نہ کریں اس کے باوجود ہو گیا, ایوان مکمل نہیں تھا اس کے باوجود اجلاس ہو گیا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کسی بھی حکومت کا جو الیکشن کے بعد پہلا پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. یہ تو اگر آپ ضمنی الیکشن نہ بھی کرائیں کسی سیٹ پر تو پہاڑ تو تب بھی نہیں ٹوٹنا, لیکن ایک رول آف بزنس تو ہے نا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں آپ نے جو سیٹ خالی ہوگی اس کا الیکشن ضرور کروانا ہے. سو یہ کہنا تمام تر آپ نے قانونی اپنے خلاف کام کیا اور اس کے بعد آپ الزام دوسروں کو دے رہے ہیں کہ انہوں نے بلے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ کسی قانون کے تحت, میں اجازت مانگ رہا تھا آپ سے بات کرنے کی. میں صرف ایک جملہ, آپ کسی کی جیتی ہوئی سیٹوں کے پرپورشن کی سیٹیں مخصوص نکال کے دوسرے فریق کو کیسے میں بتاتا ہوں نا آپ کو کیسے دے سکتے ہیں. چلو سنی اتحاد کونسل کو تو پنش کیا جا سکتا ہے. ہاں پنش کیا نا, پنش کرنے کے بعد وہ سیٹیں بچی ہوئی ہیں, وہ تصور یہ کیا جائے گا کہ وہ جو 4-5 پارٹیاں ہیں وہی جیت کے آئی ہیں. آپ اس کی لیگل پوزیشن کو سمجھیں, جذباتی ہو کے نہ سمجھیں اس کو. ایک جگہ پہ اگر یہ سارے لوگ ریزائن کر جاتے ہیں سنی اتحاد کونسل کے تو ان کی جگہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے. تو یہی سمجھا جائے گا نا کہ سیٹیں خالی ہو گئی ہیں, اب ان کی جگہ الیکشن کروانے ہیں. آپ یہ میں آپ کو بتا, ابھی بھی اب ان کے پاس سیٹیں نہیں ہیں, وہ سیٹیں کہاں جائیں گی؟ وہ آپ کی خاطر, آپ کی محبت کی خاطر, آپ کی پیار کی خاطر وہ کسی کو نہ دی جائیں. دیکھیں نا, آپ قانونی مفروضہ تو بنا لیتے ہیں, اس سے پہلے بھی تو قومی اسمبلی 2 دفعہ بڑے آپشن میں لوگ مستعفی ہو کر گئے, لیکن سسٹم نے اجازت نہیں دی کرانے کی الیکشن. تو یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ کی بات میں نے آپ کو یہ کہا, دیکھیں صاحبزادہ صاحب نے کہا ہے, ابو بکر صاحب, یہ میرا خیال ہے کچھ زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا. صاحبزادہ صاحب نے کہا ہے, انہوں نے کہا جی کہ ہم جائیں گے سپریم کورٹ, ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, انہیں جانا چاہیے, لیکن اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے. اس میں نوخیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا 13 جنوری والا کہ جس میں بلے کے نشان کو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ تحریک انصاف کو ایوارڈ نہیں کیا جا سکتا, اس میں بھی بیرسٹر گوہر نے یہ چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ آرگیو کیا تھا کہ اگر اس کے باوجود ہمارے ٹکٹ ہولڈر یا ہمارے حمایت یافتہ لوگ جیت کے آ جائیں تو مخصوص نشستوں کا کیا ہوگا. تو سپریم کورٹ نے انہیں اشور کیا تھا کہ وہ بھی ایسا منظرنامہ ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے. تو اس میں ایشورٹی کیا ہے سر؟ اس میں دیکھیں یہ ایشورنس کیا دیا انہوں نے, یہ جو جملہ ہے نا کہ ہم دیکھ لیں گے, اس میں کیا, اس میں سپریم کورٹ کیا ایشورنس دے رہی ہے؟ ایک طرف آپ کنسنسس مانگ رہے ہیں, پوری قوم کہہ رہی ہے, اور دوسری طرف ایک جماعت کو مزید آپ دیوار سے لگا رہے ہیں, تو کنسنسس کہاں سے آئے گا؟ بالکل سر, ساتھ ہی رہیے گا, نوخیز صاحب بھی موجود ہیں, یہ چٹ چاٹ چلتی رہے گی اس بریک کے بعد, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سنی اتحاد کونسل چھن گئی سیٹوں کے بارے میں ہم نے بات کری ہے. بات کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے اسمبلی میں ایک دھواں دار خطاب کیا ہے, اپوزیشن کا کافی شور شرابہ رہا, بات بھی نہیں سننے پڑی. دیکھا تھا آپ نے آج نوخیز صاحب؟ ہاں جی میں نے سنا. اچھا یہ تو ہونا ہی ہے, یہ اسمبلی میں یہ شور شرابہ اور یہ اور ساری دنیا میں ہوتا ہے, لوگ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اسمبلی میں بلز بھی منظور ہوتے ہیں, ملک کو آگے چلانے کے لیے اقدامات کرنے پڑتے ہیں.
یہ شور شرابہ، یہ بدتمیزی، یہ تو خیر اب پوری دنیا میں ہوتا جا رہا ہے، لیکن بلاول صاحب کا خطاب اور شہباز شریف صاحب کا خطاب اور ان کا وزیر اعظم بن جانا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ جب یہ کہیں نا کہ ہماری کوئی بات سنیں تو پھر آپ کو دوسرے کی بات بھی سننی چاہیے. یہ میں خاص طور پہ ابوبکر صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو یہ لگے کہ کوئی میری بات سنے تو پھر آپ کو دوسرے کی بات سننی پڑے گی. تو اگر اسمبلی میں یہی حال رہا، سن رہے ہیں سر، آپ یہی حال رہا تو ایک وقت آئے گا جب اپوزیشن والے بات کریں گے اور ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ ادھر کی بات سننے والا یہ جب کر رہے ہیں تو وہ شور مچا رہے ہیں، جب ان کی بات ہوگی یہ شور مچائیں گے. میرا ویسے مشورہ ہے کہ ایک نئی نظیر سیٹ کریں اور ایک دوسرے کی کم از کم بات سن لیا کریں. ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے، لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کی بات سننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. نوخیر صاحب، آپ کی بھی رائے جاننا چاہیں گے اس بارے پہ. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کیا ہے. جی یہ ہم پہ جمہوریت کی بات کریں گے، آئین کے بارے میں بات کریں گے، تو میں اتنے ہی کہوں گا کہ who the hell are you to talk to me. ان کو جمہوریت اور آئین یاد آ رہا ہے، وہ لیکچر دینا چاہے تو ایک دوسرا کو لیکچر دے، وہ ہمیں کم از کم لیکچر نہ دے، وہ ہمیں نہ بتائے. آغا پیچھے ہٹے، سب پیچھے ہٹے، ان کو چھوڑے، پیچھے ہٹے. آغا صاحب، بیگ صاحب، آغا صاحب، وہ آئین کو توڑیں گے، جمہوریت کے خلاف کوئی کام کریں گے تو سب سے پہلے میں وہ آدمی ہوں گا جو ان کے سامنے کھڑا ہوں گا. اب عامر ڈوگر صاحب، عامر صاحب، اگر آپ بات کریں گے تو عامر ڈوگر اتنا صاحب، حوصلہ رکھے کہ آپ ہمارا جواب تو سن لیں. اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے، بڑا افسوس کی بات ہے. میں خود مانتا ہوں ایکسپنج کرے مجھ سے، میں نے ایسے باتیں نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑا پن دکھایا آپ نے. دیکھیں سچویشن اگر خراب ہوگی یہاں پہ، اگر خدا نخواستہ کسی کا ہاتھ لگ گیا، مناسب نہیں ہوگا. آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، آپ اس سائڈ پہ کریں، یہ پروٹیسٹ کریں گے اس سائڈ پہ کریں، میرے خلاف پروٹیسٹ کریں، مجھے منظور ہے. احمد ابوبکر صاحب، یہ سارٹ آپ نے دیکھا ہوگا، اور آپ بتائیے گا کہ جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری آج بار بار کہہ رہے تھے کہ میری بات تو سنیے، تھوڑا حوصلہ تو رکھیے، تو بات تو سننی چاہیے تھی نا. دیکھیں یہ بالکل آپ بات تو درست کر رہی ہیں، بات سننی چاہیے. اصل میں ہم نے شارٹ سنا ہے، اس کا کانٹیکسٹ تو ہمارے سامنے موجود ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف پوری ریاستی مشینری جو ہے الیکشن کمیشن کو ساتھ لگا کے، بلکہ اس کی منظوری سے وہ اعلیٰ کار بنا اور ان کے جو مینڈیٹ ملا عوامی، اس کو پامال کیا گیا. اور اس کے بعد سے لے کر اب تک کے جو اقدامات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان کا یہ مقدمہ ہے. دوسری طرف بلاول بھٹو ہیں، میرا خیال ہے کہ انہیں بہت جلد یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں ہو سکتے. یہ تو بہت جلد انہیں بھی اس پوزیشن سے باہر نکلنا پڑے گا. یا تو انہیں حکومتی اتحاد کا تمام بوجھ اپنے کندھے پہ بھی اٹھانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جملے میں تو حکومتی اتحادی رہیں اور آپ تحریک انصاف سے بھی جگل بندی کرتے رہیں اور ساتھ دوسرے جملے میں آپ اپوزیشن لیڈر بھی بن جائیں. تو یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ جس طرح کی حکومت کی فارمیلیشن میں جو زرداری صاحب کی پوزیشن رہی ہے، اس سے میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا جو قد کاٹ ہے، وہ اس کے جو ایک جمہوری کریڈنشلز وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ان پہ بڑی عزت پڑی ہے. دوسرا، بلوچستان میں جس طرح کی حکومت بنوائی ہے انہوں نے، جس طرح نگران وزیر داخلہ جو تھے، وہ پہلے سیٹ اپ میں نگراں وزیر داخلہ بھی تھے، پھر وہ ریزائن کر گئے، پھر انہوں نے الیکشن بھی لڑ لیا. الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی نے الیکشن سے پہلے انہیں آپٹ کیا، وہ جیتنے کے بعد پھر چلے گئے اور انہیں پھر بلا مقابلہ بھی ہو گئے. اور ان کی جو پوزیشن ہے پاکستان کے طاقتور لوگوں کے ساتھ، وہ بھی بڑی اوپن سیکرٹ ہے. تو یہ جو زرداری صاحب کی پوزیشن ہے موجودہ سسٹم کے ساتھ اس کو چلانے کی طرف، اور پھر جو جس طرح سے ایک مکمکا کی کیفیت میں وہ اپنا کندھا پیش کرتے ہیں، وہ مفادات کے شہنشاہ ہیں، اور پھر وہ پریزیڈنسی بھی سنبھالیں گے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر بلاول جو ہیں وہ لیکچر بھی دیں، وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہوں، تحریک انصاف کے ساتھ بھی وہ دو ہاتھ کریں، اور وہ حکومت کو بھی طنز کریں اس کے اوپر. تو اس پوزیشن سے تو کم از کم واپس آنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ جو پوزیشن ایک زمانے میں ہم کہتے تھے، بلکہ چند سالوں میں، 1-2 سال پہلے، 6 مہینے پہلے شاید، کہ جو نواز شریف کی پوزیشن ہے شاید وہ شہباز شریف صاحب کی نہیں ہے. میرا خیال ہے اب اس پوزیشن نے اس کو بھی اوور لیپ کر دیا، اوور شیڈو کر دیا ہے، کہ جو زرداری صاحب کی پوزیشن ہے
وہ اب بلاول کی نہیں ہوا کرے گی، اور یہ اسکرپٹ ہے. اندر سے معاملہ تو بالکل ایک جیسا ہے. میرا خیال ہے لوگ ابھی بھولے نہیں ہیں انتخابات میں جو بلاول کا لب و لہجہ تھا، جس طرح سے وہ تیر اٹھا کے شیر کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے تھے، اور بعد میں زرداری صاحب جس طرح سے شیر کے لیے راستہ بناتے رہے. تو میرا خیال ہے کہ لوگ اس پوزیشن سے اس کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں. تو میرا خیال ہے مزید اس طرح کرنا نہیں چاہیے بلاول کو. میرا خیال ہے لوگ یہ بھی نہیں بھولے ہوں گے کہ محمود خان اچکزئی کے حوالے سے خان صاحب کیا کیا کہتے تھے اور کیا کیا حرکتیں فرمایا کرتے تھے. نہیں لیکن جو اب ہوا ہے اب میرا کہ میں نے شروع ہی کیا وہ صدارتی امیدوار ابو بکر بنے. صاحب میں نے شروع ہی کیا، پہلی لائن ہی جو شروع کی. الائنس زرداری صاحب کے سن ساتھ تو لیں، میں نے پہلی لائن شروع کیا، آپ نے وہ بھی کاٹ نہیں. صرف اتنا سارا بول لیا، اتنا سارا آپ نے بول لیا، مجھے بولنے دیں. سر یہ جو کہنا ہے نا بسما ان کا، ابو بکر صاحب کا، اس سے مجھے لگا کہ اپوزیشن میں جو بندہ ہوگا نا، اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو بس آپ نے حکومت کے خلاف ہی بات کرنی ہے. اس کا کتھارسس تو ہے نا سر، وہ سننا تو پڑے گا اسے، اب ورنہ وہ روڈ پہ آئیں گے تو گرفتار کر لیتے ہیں. میں ایک بات کرنا نا، جواب دے میرا، پوری بات سن لیں پھر اس پوری کا جواب دے دیں. دوبارہ اجازت چاہوں گا. تو اسی طرح جو حکومت میں ہے اس کا بنتا نہیں ہے کہ وہ حکومت کے خلاف بات کرے. کیوں نہ بات کرے بھائی، ہر بندے کا ایک اپنا مائنڈ ہے نا. اس کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت میں ایسے، اور دوسری بات یہ بلاول اپوزیشن لیڈر بن گیا ہے، مجھے بتائیں کون سی اپوزیشن لیڈر اس کے پاس لیڈری ہے؟ سیٹیں آپ کے پاس ہے، اپوزیشن لیڈر آپ کے پاس ہے نا سارا کچھ اپوزیشن کا معاملہ. بلاول اگر یہ بات کرے اور کوئی بندہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہے، میں حمایت کر رہا ہوں بلاول کی اس معاملے میں، کہ کوئی کہے کہ یار میں غلط بات برداشت نہیں کروں گا بے شک حکومت کی کیوں نہ ہو، تو آپ اسے کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ تو ہمیں بہکار ہے، یہ تو برداشت کرے گا کیونکہ یہ حکومت میں بیٹھا ہے. ضروری نہیں ہوتا حکومت میں بیٹھنے والا حکومت کے خلاف بات نہیں کر سکتا. آپ کے مثالیں موجود ہیں، پریسیڈنٹ موجود ہیں کہ جو اپوزیشن میں موجود تھے انہوں نے خود اپنی پارٹی کی مخالفت کی. لہٰذا اتنا تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں جی اگر نہیں دیکھیں ایک دو جملے چار اس کا تو نہیں کیے، میں نے تو اوورآل تقریر کا احاطہ کیا. دوسرا آپ نے جو کہا اس میں اچھی باتیں بھی بہت ہوں گی. ابو بکر صاحب میں نے تو ایک اوورآل پوزیشن رکھی ان کی حکومتی کوalition میں. ایک تو ابو بکر صاحب بات شروع کر لیں پھر انہیں دوسروں کی بات سنائی نہیں دیتی، وہ کہتے ہیں میں نے ختم کر کے رہنا ہے. تو اچھا ابو بکر صاحب گزارش یہ ہے، یہ جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بلاول شہباز شریف بن گئے ہیں اور زرداری صاحب جو کچھ کہیں گے اس کا اینٹی جو ہوگا وہ بلاول ہوگا، یا کم از کم اس کے مخالف بلاول بات کرے گا، تو یہ دو، اور یہ سارا اسکرپٹڈ ہے. ایسی بات نہیں ہوتی. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے آپ کی جو حمایت یافتہ پارٹی ہے یا جس کے آپ تھوڑی سی ٹلٹ رکھتے ہیں، پی ٹی آئی، ان میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ ان میں جب بات کرتے ہیں تو ایک نیریٹو ہوتا ہے بڑا ایگریسو، ایک نیریٹو ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا نرم، ایک ہوتا ہے بالکل نرم. آپ خان صاحب کی سے بات کر کے دیکھ لیں، آپ شیر افضل مروت سے بات کر کے دیکھ لیں، یا علی خان سے بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو ان کے نیریٹو میں فرق نظر آئے گا، ان کی ٹون میں فرق نظر آئے گا. صاحب پی ٹی آئی کی آپ بات کر رہے ہیں تو بلاول کے خطاب پر بیرسٹر گوہر نے ان کے جواب میں کیا کہا ہے دیکھ لیتے ہیں. جی جو دونوں بڑے آج ہمیں درس دے رہے ہیں جمہوریت کی، نانا کی سیاست وہ دفن کر کے گیا ہے، ابھی اپنے نام کے ساتھ بھٹو کا لفظ لگا کہ بھٹو نہیں بنتا. ان کو جمہوریت راس نہیں آتی، یہ عہدے بانٹتے آپس میں، یہ ڈیموکریسی سے دور دور ان کا کوئی تعلق نہیں. اس نے ہمارے وہ عورتیں بہنیں جو جیلوں میں، ان کی ریلیز کا کوئی آرڈر نہیں کیا تھا. اس سے تو یوسف رضا گیلانی بہتر تھا جس نے پہلے دور میں یہ کہہ دیا تھا کہ جج اس کو میں آزاد کراؤں گا. یہ وہی والے لوگ ہیں جو اس طرف چلے گئے. نام کے ساتھ بھٹو لگانے سے کوئی بھٹو نہیں بن جاتا. بیرسٹر گوہر نے بڑی بات کہی ہے. احمد بابر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں ان باتوں کی طرف تو نہیں جاتا. خان لگانے سے بھی کوئی خان جو پولیٹیکل میراث ہے بھٹو صاحب کی وہ تو ظاہر ہے بلاول کی طرف ہی ہے، اور تو کوئی راستہ ہے نہیں، جو کہ میر مرتضیٰ بھٹو صاحب کی وہ نہ رہے اور شاہ نواز بھی نہ رہے. تو اس پہ تو میں نہیں جاتا. لیکن بات یہ ہے کہ جو پرنسپل پوزیشن ہے ڈیموکریسی کو لے کر یا موروثیت کو لے کر یا انسانی حقوق کے اوپر جو بات کر رہے ہیں یا خواتین کی گرفتاری کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں، یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے. اس حکومت کے یہ وزیر خارجہ رہے ہیں جس کے 16 مہینوں میں پکڑ دھکڑ پورے عروج پر رہی ہے، اور بلاول ورلڈ ٹور کرتے رہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی. حالانکہ وہ ڈیموکریسی کے چیمپئن ہیں، پاکستان میں ایک ایسی جماعت کے سربراہ ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ شو کرتے ہیں، انہوں نے کوئی بات نہیں کی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ سینیٹر اعظم سواتی کا جو معاملہ تھا، اس کی جب مصطفیٰ نواز کھوکھر نے حمایت کی بیانات کی حد تک ٹویٹ کیا تو ان کو استعفیٰ دینا پڑ گیا. بلاول صاحب کے وہ مشیر تھے، ایڈوائزر تھے.
تو بلاول کی جو پوزیشن ہے وہ اپنے آپ کو شوکیس تو بڑا اچھا کرتے ہیں, تقریر بھی اچھی کر جاتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ایکٹس آپ کے کیا ہیں. لوگ تو یہ الیکشن کی کلمینیشن میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی عوام کی بات کرتی تھی, روٹی کپڑے اور مکان کی بات کرتی تھی, ملک میں سویلین اداروں کی بالادستی کی بات کرتی تھی. جو زرداری صاحب کا رول ہے 2008 کے بعد کا وہ ہمارے سامنے, اب تو انہوں نے آلموسٹ جو ہے وہ طاقت کے جو مراکز ہیں ان سے پوری طرح نبھا کر لیا ہے, بلکہ اس سے بھی آگے نکل گئے. تو اصل پالیٹکس تو زرداری صاحب کی ہے, بلاول تو اب ایک بات سن آپ کا پوائنٹ آف ویو. جی میں بسما یہ بات کر رہے ہیں نا کہ خواتین قید ہیں بڑے ماشاءاللہ, اخلاق تو ان پہ ختم ہے. صوبیہ شاہد ہیں وہاں کے پی میں خاتون ممبر مسلم لیگ نون کی, ان کے ساتھ وہاں کیا ہوا ہے اس پہ وہ میں الفاظ دہرا نہیں سکتا کیا کیا کچھ کہا گیا ہے. اسمبلی کے فلور پہ اراکین اسمبلی نے کہا, یہ ابوبکر صاحب کرے نا اس کا دفاع. جی وہ بہت نامہذب ہے, اور کے پی اسمبلی کے اسپیکر کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے نا اس پہ, لیکن لیا نہیں. زبانی کی ہے, بد تہذیبی کی ہے, ان کے خلاف ان کو ایوان سے نکالنا چاہیے, میں وہی بات کر رہا ہوں, ان کو کوئی سزا دینی چاہیے. اس لیے اور اگر گیلری میں سے کچھ لوگ کر رہے تھے تو ان کے بارے میں تو اور بھی سخت فیصلہ کرنا چاہیے. اس لیے ایسے لوگ کیسے گئے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہنا کہ جی ان کو جمہوریت کا کیا پتا, ان کو خواتین کی عزت کا کیا پتا. پارلیمنٹ میں بھی اس کی قرارداد, مذمت کی قرارداد پیش کرنی چاہیے تھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ وہاں جو کچھ کے پی اسمبلی میں ہوا ہے ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور ہم معذرت کرتے ہیں. لیکن صرف درس دینے سے, صرف بتانے سے, صرف لوگوں کو لیکچر دینے سے, موٹیویشنل سپیکروں کی طرح, اس سے کچھ نہیں ہوتا. وہ جو تانا دے رہے ہیں کہ جی ان کو جمہوریت کا کیا پتا, یہ تو مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ان سے اچکزئی صاحب کو آپ نے کس مقصد کے لیے ساتھ میں لایا, کوئی مفاد نہیں ہے آپ کا. پرویز الہی کو کس مقصد کے لیے آپ نے پارٹی میں کا صدر بنایا تھا, کس مقصد کے لیے, کوئی مفاد نہیں تھا. آپ کو کس مقصد کے لیے, آپ کو شیخ رشید کی ضرورت کیوں پڑ گئی آپ کو, جس کو کہتے تھے کہ میں چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا. ہر اس بندے کو ساتھ میں لایا جو پہلے کسی اور پارٹی کا تھا, اور پھر اس کو ملا کے اور پھر یہ جملہ کہنا کہ جی ہم تو مفادات کی جنگ نہیں لڑتے, یہ مفادات کے جنگ تو یہ لڑتے ہیں. اس وقت بھی آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں تو مفادات کے لیے موجود ہیں, ورنہ تو پارلیمنٹ کا اجلاس حق ہے, پارلیمنٹ میں موجود حق ہے مفادات کے لیے, مفادات کے لیے. ان کی سیٹیں چھین لی گئی ہیں, آپ اگر آ بھی گئے تو آپ کہہ رہے ہیں مفادات کے لیے. ان کی سیٹیں نہیں چھینی گئی, یہ نیریٹو جو آپ بنا رہے ہیں ابوبکر صاحب یہ غلط ہے. 91 یا 92 لوگوں کو ووٹ دے کے بھیجا, یہ تھمپنگ میجورٹی سے جیتے انہوں نے. ہاں یہ مفادات کے لیے نہیں آئے. یہ آپ نے ٹھیک کہا, جتنے لوگوں کو بھیجا نا, جب یہ کہتے ہیں نا وہ بھی ہماری تھی, وہ بھی ہماری. اپنا بسما میں دوبارہ ایک جملہ دہرانا چاہوں گا, یہاں پہلے کہیں مس ہو گیا ہوگا. 87 ٹوٹل جو اپلیکیشنز ہیں وہ الیکشن کمیشن میں آئی ہیں, شکایات جو ہیں یہ الیکشن کی 87, اور پورے پاکستان سے 80 یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہیں. ٹوٹل 22 حلقے ہیں, ٹوٹل 22 حلقے جن کے بارے میں یہ درخواستیں ہیں 87, اور ان میں سے 10 حلقے کے پی کے ہیں. یہ بات کرتے ہیں جی 80 سیٹوں پہ آپ نے کہاں درخواستیں دی ہیں, 80 سیٹوں کی شکایات کہاں درج کرائی ہیں, ہمیں یہی بتا دیں. دیکھیں میری بات سنیں سر, یہ جو گمراہ نہ کریں لوگوں کو, لاجیکل بات کریں. یہ گمراہی نہیں ہے, الیکشن گمراہی نہیں ہے, الیکشن کے بعد گمراہی پھیلا رہے ہیں. آپ پاکستان تو چھوڑیں, باہر سے بات ہو رہی ہے. آج جو فارن میڈیا نے کہا ہے پاکستان میں 24ویں وزیر اعظم کے منتخب ہونے کے اوپر, انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو انسٹال کیا گیا, وزیر اعظم کی تعیناتی کا لفظ انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے الیکٹڈ کا لفظ نہیں استعمال کیا. سر دنیا آپ کے بارے میں کیا دیکھ رہی ہے, دنیا نے آپ کی جمہوری نظام کا کمپلیکشن کیا بن گیا ہے, یہ بھی تو دیکھیں. آپ سلیکٹڈ اپنے حق میں آرٹیکل استعمال کرتے ہیں. یہی گیلپ تھا جس نے سروے دیا تھا, سارے نتائج 99% وہی آئے ہیں گیلپ والے. گیلپ نے تو پہلے سروے دے دیا تھا آپ کو. آپ کو اس اخبار میں اس کی رپورٹنگ کی, اس رپورٹر کی خبر اچھی لگتی ہے جو آپ کے حق میں جا رہی ہے. تھوڑا سا 19-20 ہو جائے, پاکستان کا میڈیا نہیں بات سننا نا, پی ٹی آئی کے اچھا یہ جو خبریں ہوتی ہیں نا 30 سے 35 یا تو آپ غیر ملکی میڈیا کو مان لیں کہ ان کی خبریں ٹھیک ہوتی ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. یہ پارشلی ماننا یہ بات غلط ہے. جو بات آپ کو سوٹ لگتی ہے آپ اسے بار بار عمران خان صاحب کے بارے میں لکھا کہ یہ میڈیا سچ کہتا ہے, یہ ہمیشہ سچ کہتا ہے نا. نہیں, گراؤنڈ ریئلٹی کی, اب گراؤنڈ ریئلٹی ہے, وہ کون طے کرے گا گراؤنڈ ریئلٹی, وہ بھی آپ بھی طے کریں گے نا. یا کہیں کہ سچ کہتا ہے, مطلب الیکشن کے نتائج, الیکشن سے پہلے کے جو حالات ہیں, جس طرح سے پروپوزر کو, اسکینڈلز کو روکا گیا,
जिस तरह से आरोज लगाए गए, उन लोगों को आरोज लगाया गया, आप इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? जिन लोगों ने हजारों लोगों को, हजारों, मेरे पास तो इस बात की भी जस्टिफिकेशन नहीं है कि आरटीएस सिस्टम क्यों बैठ गया। मेरे पास तो इस बात की भी जस्टिफिकेशन नहीं है कि फॉर्म 45 के लिए पोलिंग एजेंटों को बाहर क्यों निकाल दिया गया। मदर ऑफ ऑल रिगिंग हो गई अब तो। नहीं, मैं तो आप 2018 आपको असल में ये है कि वो कहते हैं ना जी कि किसी का प्यो मरे तो कुछ नहीं होता, साडा प्यो मरे बस आज दुनिया खत्म हुई है। वो आपको ये तकलीफ है कि ये जो है ना, हमें जो हुआ ना, सारे मिलके कहो गया ही सब तो पहले फिर 2013 पे बात कर लें, कर लें बिल्कुल। मैं तो पहले 2008 पे यस कर लें, बिल्कुल करें। मसला तो जो आज दरपेश है वो ज़ेरे बहस है। मसला दरपेश है। अभी 2 मिनट बाद आप 16 माह की हुकूमत पे चले जाते हैं, वो भी माजी हो चुका है ना, करीब की बात है ना सर। उस माजी करीब लोगों ने उस इत्तेहाद को मुस्तरद किया, उसके खिलाफ उस माजी करीब में सिस्टम ने उनको इमर्ज करके दोबारा बकर साहब, मैं बात करूंगा फिर सुनने वालों को भी समझ नहीं आती। उस माजी करीब में 1 महीना पहले चले जाया जा सकता है भाई, या माजी करीब 16 माह के रहना नहीं, रेलेवेंसी बने तो आप 17 माह का हो सकता है, 18 माह का हो सकता है। 18 में तो नहीं लेके जा सकते। नहीं, आप नहीं, यानी 16 माह की हुकूमत की बजाय 17 माह की हुकूमत या 18 माह की हुकूमत की बात कर लें। आप तो कहते हैं पिछली बात न करें, 16 माह तक चले जाना है, उससे पीछे नहीं सर। 2 गलतियां सही तो नहीं, आप फिर तस्लीम करेंगे वो गलती थी, आप तस्लीम करेंगे उस वक्त भी इलेक्शन रिग्ड थे। नोखेर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानते हैं। सोबिया शाही साहब ने ज्वाइन किया उन्होंने केपीके असेंबली से। बहुत शुक्रिया सोबिया साहब आपके वक्त का, उन्हीं की बात कर रहे थे हम। सोबिया, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। क्या कहेंगी आप इस हवाले से? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो है अब सीटें नहीं मिली हैं, और इस हवाले से आप क्या समझती हैं, क्या राय आपकी? थैंक यू सो मच। सोबिया साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी राय? सुन्नी इत्तेहाद को जो सीटें नहीं मिली, आर्टिकल 106 के क्लास 104 के तहत कि जिस पार्टी ने अपना लिस्ट जमा न करवाया हो तो उनको जो है वो सीटें नहीं मिल सकती। तो रिजल्ट सबके सामने था। और फिर इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन से पूछा था कि आपने लिस्ट जमा कराया है, तो उसने साफ इनकार किया कि हमने तो एक सीट से भी उधर इलेक्शन नहीं किया। तो उसके मुताबिक ही फैसला आया कि मतलब उन लोगों ने अपना जमा ही नहीं कराया था। सोबिया साहब, सीटें तो तब आती ना जब इनका अगर ये लोग लिस्ट जमा कराते और फिर वो जब एग्जॉस्ट होता तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट और सीटें ये दे सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने कोई लिस्ट नहीं जमा। सोबिया साहब, मेरा एक सवाल है। यहाँ पंजाब में जब वज़ीर आला बनती हैं मरीम नवाज़ और असम्बली में एक हंगामा बरपा होता है तमाम तर, और इवन पार्लियामेंट में भी अपोजिशन भरपूर एहतजाज करती है मुख्तलिफ तरीक़ों से, लेकिन उन पर कोई आवाज़ें नहीं कसता, उन पर कोई गंदा जुमला नहीं कोई कसता। तो आप एक खातून थी, आप केपी के असम्बली में, जिसके बारे में हमारे दोस्तों ने बड़ा कहा कि जी वहाँ तो खातून की इज़्ज़त जो हमारे पीटीआई वाले दोस्त हैं बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप वहाँ पे एहतजाज के लिए खड़ी हुई। अब आपका हक़ था, जमहूरी हक़ था, लेकिन आपके साथ जो हुआ, मैंने तो पहले भी कहा कि मैं इस प्रोग्राम में बता भी नहीं सकता, तो क्या वहाँ आपने किसी को शर्म दिलाई कि आप ये लोग क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ आप एहतजाज करते हैं तो आपको मरीम नवाज शरीफ खुद मिलने के लिए आती हैं, वो अपने मेंबरान के पास आके पूछती हैं कि आप क्यों नहीं आए। कॉल ड्रॉप हो गई है, कॉल ड्रॉप हो गई। ये देखें ना, ये बात ये है। आपने देख लिया बिस्मा, जो पंजाब असम्बली में मरीम नवाज आई, उन्होंने अपोजिशन वालों के पास गई, मोहब्बत से बात की, उन्होंने कहा कि मैं आपकी भी वजीर आला हूँ, ठीक है। इसी तरह क्या कोई वाकया यहाँ पेश आया पार्लियामेंट में? लोटे भी लहराए गए, घड़ी भी लहराई गई, लेकिन कोई आवाज़ें तो नहीं कसे गए, ठीक है। तो ये तो अखलाकियात का आला तरीन मेयार तो हमें केपी असम्बली में देखने को मिलने को चाहिए था। और वहाँ एक खातून को, हमें वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया ना जरताज गुल के हवाले से, तो हमने कहा ये देखें, ये है, ये होता है। उन्होंने जो भी यूट्यूबर्स ने अपने लगाए कि जी खातून की इज्जत ये होती है। खातून फिर इसका मतलब है पीटीआई की होनी चाहिए। अगर खातून पीटीआई के मुखालिफ होगी फिर वो खातून कहलाने के मुस्तहिक नहीं। यहाँ पे ये भी देखना कि आज वजीर आजम ने ओहदे का हल्फ उठाया है, तो वजीर केपी नजर नहीं आए वहाँ पर। चले, ये उनकी मर्जी है। अच्छा, इतने के मैं हामी हूँ, ठीक है, आप एहतजाजन ना आए, आप बोल पड़े वहाँ पे। वो जो जुबान सोबिया शाही साहबा ने दोबारा ज्वाइन किया। सोबिया शाही साहबा, आपका बड़ा शुक्रिया। मैं आपसे ये, पता नहीं मेरा सवाल आप तक पूरा पहुंचा भी कि नहीं। मैं ये कह रहा था कि वजीर आला पंजाब जो है वो तो अपोजिशन से बड़ा मोहब्बत का सलूक कर रही हैं।
पार्लियामेंट में भी जो अपोजिशन एहतजाज कर रही है उसमें उनको कोई गाली नहीं दी जा रही, तो केपी असम्बली को क्या हो गया कि आप जैसी खातून वहां पे खड़ी हो गई, अगर फिर क्या हो गया अगर आपने एहतजाज कर लिया था, वो क्यों नहीं इस अखलाकी मेयार पे पूरा उतर रहे? पूरे अवाम को इसलिए मैं खड़ी हो गई कि मैं पूरे अवाम को, पूरे पाकिस्तान को ये बताना चाहती थी कि देखें, ये आप लोगों ने जो सुन्नी इत्तेहाद या पीटीआई के इमरान खान के तो जो वोट आपने कास्ट किया है, मैं एक औरत थी, उधर खड़ी थी, सारे कैमरे लगे थे, पूरी दुनिया देख रही थी, पुलिस सारी खड़ी थी, सारे ऑफिसर गैलरीज में सारे अफसर थे वोट के दिन, बड़े बड़े ओहदों वाले, अपोजिशन के भी, और साथ में जो है सारे मेंबरान सूबाई असम्बली जो ऑलमोस्ट हमारे 145 की असम्बली है, उसमें 115 हमारे जनरल नशिस्तों पे लोग आए हुए थे, वो सारे बैठे थे, उनके लोग बैठे हुए थे, और एक मेंबर की एक ये बुनियादी मेरा हक था कि मैं उधर एहतजाज करती, और वो घड़ी ने मैंने लहराई। आप कौमी असम्बली में देखें कि किस हद तक ये लोग चीखते हैं, गालियां देते हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन के बाद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर इन लोगों ने कल कागज फेंके हैं, गंदी गंदी गालियां दी है, सामने आके चोर चोर कहा है। मैंने तो अपनी जबान से कुछ कहा भी नहीं था, और अपने फ्लोर पर मैंने एक घड़ी लहराई थी जिस पर जितने भी इनके लोग आए थे और इनके एमपीएस ने इशारे की कि इसको मारो, और सारे लोग मुझे बोतलों से, एक मिनट, से अच्छा, और उससे मारने स्टार्ट हो गई। आप देख, यानी बाकायदा आपकी तरफ बोतलें और ये चीजें फेंकी गई? मेरे ऊपर प्रॉपर एक ही रफ्तार से जूते, बोतलें, चार्जर, और ये अराकीन असेंबली की तरफ से, अराकीन असेंबली की तरफ से फेंकी गई या आप ये गैलरी से आई? गैलरी से आई। अगर अराकीनी असेंबली के ऊपर से फेंकती तो ये हमारा, आपको पता है कि इसमें मैं बिल्कुल माइंड ना करती, क्योंकि एहतजाज होते हैं और मेंबर का वो हमारे एहतजाज का या उनका जो है डिफेंस का ये एक हमारा अपना मामला था, लेकिन एक मेंबर का जो है आम अवाम और वो जो है विजिटर से जो मेरी बेइज्जती करवाई है, और एक औरत की जिस किस्म इशारे किए, जो गालियां दी है, और एक विजिटर, एक औरत की जो पूरी दुनिया देख रही थी, आलमी दुनिया देख रही थी, और ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए कि इतने मर्दों में एक औरत खड़ी थी, और कोई भी मर्द नहीं था जो मेरे सपोर्ट के लिए आके उठ के। अच्छा सोबिया साहबा, आपकी सपोर्ट के लिए, अपना सोबिया साहबा, आपकी सपोर्ट के लिए पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है, और आपको इसीलिए हमने अपना प्रोग्राम में भी लिया। ये बताइए, स्पीकर साहब ने इस पे कोई एक्शन लिया? हाँ, यही मैं पूछने वाला था। स्पीकर साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं स्पीकर हर एक मेंबर को मैंने कहा, ये आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो, तो वो कह रहे थे ये हमारी वर्कर है और आज ये इनकी खुशी है। अच्छा, मैंने वज़ीर आला से भी कहा तो उससे कहा ये हमारी वर्कर की खुशी है जो आज ये कर रहे हैं। मुश्ताक गनी साहब ने भी कहा है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे वर्कर है और आज उनकी खुशी का दिन है। और एक एक आप देख रहे थे, एक एक बंदे के आप लोग वो वीडियो निकाले, मैं एक एक एमपीए के पास गई हूँ कि मैं तो आपसे 10 साल से आप लोगों की कुलीग हूँ, ये क्या हो रहा है। बिल्कुल सोबिया साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अपनी राय से आगाह किया, और जो आपके साथ हुआ बिलाशुबा वो एक अफसोसनाक वाक़या है। नोखेज़ साहब, एक तो ये बताइएगा कि आज जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठाया, 24 से वज़ीर-ए-आज़म बन गए, उनके लिए मुआशी चैलेंजेस क्या देखते हैं आप? मुआशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और एक तो एक मजबूत अपोजिशन उनके सामने है जो उन्हें हर बात में अपोज करने के लिए तैयार बैठी है, और मुआशी चैलेंजेस में सबसे पहले तो उन्हें महंगाई पे कंट्रोल करना है, फिर आगे आपके चैलेंजेस आ रहे हैं, जो उन्होंने कर्जे जो लेने हैं वो भी एक चैलेंज है, जो देने हैं वो भी एक चैलेंज है, फिर आपने रोज़गार का मसला है, नौजवानों को आपने रोज़गार देना है, बेरोज़गारी ख़त्म करनी है। सबसे बड़े मुआशी चैलेंजेस आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर तवज्जो देनी है, बिजली के बड़े बड़े मसाइल मुँह फाड़े बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ चैलेंजेस तो बहुत बड़े हैं, लेकिन बंदा जो है वो हमने बिल्कुल सही बंदा चूज़ कर लिया है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वो जिन्नाती काम करने के आदी हैं,
पंजाब इस बात का गवाह है, उन्होंने जो काम बिल्कुल, किया। नफीस साहब, अहमद अबूबकर की राय भी ले लेते हैं। आप बताइएगा कि वज़ीर आज़म की काबीना में जो है आप किसको देख रहे हैं? देखें जी, ये जो पहले तो इस पर थोड़ा सा एक जुमला ले लें कि क्राइसिस जो है वो तो इस वक्त बहुत बड़ी है, चूँकि जो इकॉनमी की सूरत हाल है और सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये अनगवर्नेबल है। इसके लिए जो सियासी इस्तेहकाम चाहिए वो तो बिल्कुल नहीं है। काबीना में पीपल्स पार्टी तो नहीं होगी और MKM का भी अभी अंदाज़ा नहीं है। वो मुल्क के लिए बेहतर साबित हों। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, स्टूडियो से बिल्कुल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।